کہہ رہے تھے سیاستدان سیاست نہیں کرے گا، اس پہ بات نہیں کرے گا تو اور کسی پہ بات کرے گا. دیکھیں بات یہ اپنی جگہ پر درست ہے کہ اگر فرض کریں کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے عظمیٰ بی بی کی، علیمہ بی بی کی، وہ باہر آ کے بات نہیں کرتی، تو کیا یہ سیاسی خبر نہیں ہے؟ سیاسی خبر کہ عمران خان نے کوئی گل ہی نہیں کی تھی. مطلب سیاستدان کی جو خاموشی ہوتی ہے وہ بھی سیاست ہوتی ہے، سیاستدان کی گفتگو وہ بھی سیاست ہوتی ہے، سیاستدان کی غمی خوشی پر بھی سیاست ہوتی ہے. ٹھیک. اچھا جو نہیں کرتے سیاست کمپرومائز کر جاتے ہیں، جی نواز شریف صاحب نہیں بولتے تھے بڑا اچھا تھا جی، ٹھیک ہے، انہوں نے نہیں بولے اور انہوں نے اپنا راستہ بنایا، انہوں نے بنا لیا اپنا راستہ. آپ کی رائے میں کیا عمران خان صاحب کو بولنا چاہیے کہ نہیں بولنا چاہیے؟ میری رائے میں تو میری رائے خیر کیا اہمیت رکھتی ہے، اہمیت رکھتی ہے تو اس لیے آپ اہمیت رکھتی ہے آپ کی رائے. میرا یہ خیال ہے کہ سچ بول دیں کھل کے. میں ہمیشہ سچ ہی بولتا ہوں الحمدللہ. کھل کے ہاں کھل کے بھی بولتا ہوں. سوچے نا پھر جو سوچ کے بولا جاتا ہے نا وہ پھر وہ کیلکولیٹڈ سچ ہوتا ہے. اچھا بولیں گے. یہ بے وقفوں بولتے رہتے ہیں پی ٹی آئی والے، میں بھی ہوئے کر کے بولا. آپ بولیں. سوچنے کا چلیں کیلکولیٹڈ سچ بول دیں. کیلکولیٹڈ سچ. سن لیں ان کا موقف. تھوڑا بہت سچ تو تھوڑا ہی صحیح لیکن سچ ہی بولنا چاہیے. بولنا چاہیے کہ نہیں بولنا چاہیے عمران خان صاحب کو بولنا چاہیے، کیوں نہیں بولنا چاہیے، بولتے رہنا چاہیے. وہ اگر ان کو جو ٹھیک لگتا ہے وہ بولنا چاہیے، لیکن اس کی ایک قیمت بھی ہوتی ہے. ہاں. اور جو قیمت نہیں چکا رہے ہاں جی قیمت نہیں چکا رہے کیا وہ؟ نہیں وہی تو چکا رہے ہیں. اچھا وہی چکا رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ میں اگین وہی بات کروں گا کہ سیاستدان کے جو بھی اقدامات ہوتے ہیں وہ سیاست ہی ہوتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ سیاست کس طرح کی ہو رہی پاکستان میں. اچھا یہ ایک اہم چیز ہے. کیا اس سیاست نے کوئی کچھ پے کیا ہے کسی کو، پاکستان کو، آپ کو، مجھے، عمران خان صاحب کو، پاکستان؟ نہیں میرا یہ واڈا صاحب نے کہا ہے، واڈا صاحب نے کہا جی سیاسی گفتگو ہوگی نہیں ہوگی ملاقاتیں. نہیں اس سے عمران خان صاحب کو فائدہ ہوگا یا نقصان؟ یہ فائدہ ہوگا، بالکل فائدہ ہوگا. یہ اس طرح کی جو لینگویج ہے، پہلی بات تو یہ کہ فیصل واڈا صاحب جو ہیں وہ میرا نہیں خیال کہ گورنمنٹ کا پارٹ ہے. اور اگر تو وہ ایک تجزیہ نگار کے طور کے اوپر بات کر رہے ہیں، کمنٹری کر رہے ہیں، تو یہ تو کسی بندے کی لگتا ہے کہ جس طرح کوئی اتھارٹی کو بول رہی ہے کہ ایسی کی تیسی، پھر ملاقات نہیں ہوگی، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا. تو وہ تو میرا نہیں خیال کہ گورنمنٹ ان کو آن کرتی ہے اور وہ گورنمنٹ کو آن کرتے ہیں. اچھا. تو یہ ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ یہ جو لب و لہجہ اختیار کرتے ہیں یہ ان کو اختیار کرنا چاہیے، یا وہ سر احمی تو نہیں کرتے ہوں گے نا؟ مناسب لگتا بھی ہے. احمی تو نہیں کرتے ہوں گے. نہیں پھر اس طرح کے پھر حل کیا ہے؟ یہ اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ مزمل صاحب نے بتایا تو ہے حل کیا ہے، مذاکرات کریں، اپنے لیے رستہ نکالیں. اگین یہ فیصلہ عمران خان صاحب کو کرنا ہے کہ وہ اپنی طرف سے جو انقلابی سیاست کر رہے ہیں وہ واقعی انقلابی سیاست ہے. فیصل واڈا صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں، فیصل واڈا صاحب اس ٹویٹ میں جو کچھ کہہ رہے ہیں کہ اے ہوئے گا تو اے ہوئے گا تو اے ہوئے گا، اس کا الٹیمیٹلی نقصان ہوگا عمران خان صاحب کو یا فائدہ ہوگا؟ وقتی طور کے اوپر عمران خان صاحب کو نقصان ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن دائمی طور کے اوپر سیاست دانوں کو اس طرح کے نقصان جو ہوتے ہیں وہ میرا نہیں خیال کہ کلی طور کے اوپر جو ہے وہ ڈیمیج کر پاتے ہیں. اگین اگر سیاست دان خود جو ہے وہ اپنے نقصان کے اوپر آمادہ ہو تو پھر اس کو بچانا بھی مشکل ہوتا ہے. پاکستان میں بڑی بڑی سیاسی جماعتیں، ایک وقت تھا تحریک استقلال کا توتی بولتا تھا، ایک وقت تھا کئی اور جماعتیں بھی تھیں جن کے جو ہے وہ جن کے نیب تھی ایک پارٹی، بڑے توتی بولتے تھے ان کے فیصلوں نے ان کو جو ہے ان حالات تک پہنچایا. ٹھیک. تو یہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ گورنمنٹ اسٹیبلشمنٹ کو نقصان پہنچا سکے نہ پہنچا سکے، ابھی تک ان کو جو نقصان پہنچا ہے وہ ان کو اپنی اسی سیاست کی وجہ سے پہنچا ہے. یہ نہ انقلابی سیاست ہے نہ یہ کوئی عام سیاست. انقلابی سیاست نہیں ہے. نہیں یہ انقلابی سیاست تھوڑی ہے کہ اعظم منیر مان جائے تو میں راضی ہوں. سمینہ یہ انقلابی سیاست نہیں ہے عمران صاحب کے مطابق. یہ جو کچھ بھی عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں، عمران شفقت صاحب کے مطابق یہ انقلابی سیاست نہیں ہے اور اس کا نقصان شارٹ ٹرم میں کم از کم انہیں ہوگا. تو پھر آسانیاں تو نہیں ہے نا. پھر وہ جو جہاں سے بات سٹارٹ ہوئی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے اس ساری چیز کے بعد کوئی آسانیاں نہیں نظر آ رہی فی الحال. تو وہ آسانی لینا چاہتے ہیں کیونکہ آسانی تو ان کے لیے تب بھی تھی نا کہ جب بھی انہیں آفر کی جاتی ہے کہ بھائی آپ باہر چلے جائیں، تو انہوں نے تو وہ نہیں لی. اب یہ تو آن ریکارڈ ہے نا، یہ تو بہت دفعہ بہت سارے لوگ اس کو علیمہ خان صاحبہ نے کی ہے. آپ کے علاوہ آپ کے پروگرام میں کئی جرنلسٹ جو ہیں وہ اس بات کو کر چکے ہوئے ہیں کہ بھائی ان کو کہا گیا ہے، اور یہ اگر وہ ایسا کرتے، علی امین گنڈا پور صاحب بھی بتا چکے ہوئے ہیں کہ جی یہ باتیں ٹیبل پہ آئی تھیں
تو اگر انہیں آسانی ہی چاہیے ہوتی سہیل وڑائچ صاحب نے کہا تھا میں اب ذرا جو 2-3 باتیں ہوئی ہیں نا میں اس پہ ذرا کمنٹ کرنا چاہ رہی ہوں. پہلی بات یہ کہ عمران خان کو سیاست پہ بات نہیں کرنی چاہیے. ہر بندہ اس ملک میں سیاست پہ بات کر سکتا ہے. آپ کے اس اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے کیمرہ مین ہم سب سیاست پہ بات کر سکتے ہیں اور سیاستدان سیاست پہ بات نہیں کرے گا. اعتراض ہے بندہ جو جیل میں. اچھا اب دوسری بات آ جائے کہ جو یہ بات بار بار کی جاتی ہے کہ جی وہ فیصلہ اس فیصلے میں یہ نہیں لکھا تھا کہ وہ سیاست پہ بات نہیں کر سکتے. اس فیصلے میں یہ کہا گیا تھا کہ وہ کوئی سیاسی عہدہ نہیں رکھ سکتے پارٹی کا. ٹھیک ہے, وہ صدر تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ کوئی پارٹی کا عہدہ نہیں رکھ سکتے. اب اس وقت کوئی عہدہ پارٹی کا عمران خان کے پاس نہیں ہے, لیکن اس فیصلے میں کہیں یہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ آپ بات نہیں کر سکتے. اور پھر وہ بڑا رائٹلی مینشن کیا ہے کہ ان کے پاس تو پورے جرنلسٹ بھی جاتے تھے, پورے یعنی دربار لگتے تھے اور کتنے لوگ جا کے سیاسی گفتگو کرتے تھے. اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے معاملات چلتے رہے تو یہ کہنا کہ جی وہ سیاست نہیں کرتے تھے, وہ خاموشی بھی جب تھی تو وہ سیاست ہی کر رہے تھے. جب ٹویٹر آف ہوتے ہیں 8 مہینے خاموش رہتے ہیں وہ بھی سیاست ہی ہوتی ہے. ہاں تو وہی بات ہے نا کہ سیاستدان نے سیاست ہی کرنی ہے. تو آپ یہ کہیں کہ جی وہ سیاست نہ, ہر بندہ یہاں پہ سیاست کرے, جس کا کام نہیں ہے وہ بھی سیاست کرے, لیکن جو سیاستدان ہے جس کے پیچھے ملک کی میجورٹی اس وقت کھڑی ہے وہ سیاست نہ کرے, یہ بالکل انفیئر بات ہے. اور جو دوسری آپ نے یہ بات کی ہے کہ اس سے فائدہ ہو یا نقصان ہو رہا ہے, اگر ٹھیک ہے اپیرنٹلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ وہ جیل میں ہیں اور یا ان کی پارٹی لیڈرز جیل میں ہیں تو جی ان کو نقصان ہے, لیکن دا تھنگ از کہ اگر یہ فائدے میں ہیں تو پھر آج یہ اتنے پریشان کیوں ہیں کہ جی ہماری کوئی عوامی حمایت نہیں ہے, آپ سے معیشت سنبھلی نہیں ہے. اب تو ساری رپورٹیں خود ان کے اپنے منہ سے آ رہی ہیں نا چیزیں سامنے کہ یہ تو انہوں نے کیا حاصل کیا, کیا ان کے پاس اس وقت ایک ایسی آپ کہہ رہے ہیں کہ اختیارات والی گورنمنٹ ہے, نہیں ہے. کیا ان کے پاس عوام کی حمایت ہے, نہیں ہے. کیا انہوں نے معیشت سنبھال لی ہے, نہیں سنبھالی ہے. تو انہوں نے آخر کیا سکسیس حاصل کیا, تو سکسیس کو بھی تو ڈیفائن کرنا چاہیے نا. اور پھر یہ کہ یہ سواتی صاحب جا کے مل رہے ہیں, بیرسٹر سیف مل رہے ہیں, امریکن سے وفد آ رہے ہیں, وہ مل رہے ہیں, تو وہ کس لیے بھیجے جاتے تھے, کیوں ملوائے جاتے تھے؟ امریکہ سے وفد آ رہے ہیں. آپ نے انٹرویو کیا تھا تہاڈے ہی بندے. اچھا وہ والی بات. اچھا نہیں میں سمجھا کوئی گورے آگے ملے, میں یہ سمجھا تہاڈے ہی بندے سے. نہیں میں سمجھا آپ کوئی امریکن کانسلیٹ کی بات. جب آپ ادھر ان کے لیے جیل کھلوا کے انہیں ملواتے تھے, وہ کہہ رہے ہیں مزمل صاحب کہہ رہے ہیں وہ وقت چلے گئے نا. اب یہ جو بات آخری بات پہ میں کامنٹ کر دوں, جو مذاکرات کی بات ہو رہی تھی, دیکھیے مذاکرات کے لیے ماحول بنانا جو ہوتا ہے نا ہمیشہ اس پارٹی کا کام ہوتا ہے جو پاور میں ہوتی ہے, جس کے پاس ایک کیپیسٹی ہوتی ہے کہ وہ کوئی نہیں سن لینا ایک منٹ. نہیں کیا بات کر رہے ہیں آپ عمران, آپ اپوزیشن لیڈر تو آپ بنا نہیں رہے جو ان کا حق ہے. ہر چیز میں رکاوٹ ڈالتے ہیں ان کے. آپ نے یاسمین راشد صاحبہ کو جیل سے 1 دن کے لیے رہا نہیں ہونے دیا کہ آپ نے یعنی ان کو ضمانت تک نہیں دی, اور اس کے بعد پھر آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے ان کا ابھی تک 2.5-3 سال ہو گئے, آپ پارٹی نشان نہیں ان کو دے رہے, ان کی مخصوص نشستیں آپ چھین لیتے ہیں, ان کی ملاقاتیں بند کر دیتے ہیں, ان کے اندر سختیاں آپ کرتے ہیں جیل کے ساتھ, پھر آپ کہتے ہیں جی آپ وہ مذاکرات. ایسے نہیں ہوتا. آپ ایک دفعہ تھوڑا ماحول بناتے ہیں اور آپ گورنمنٹ ہیں, آپ انیشیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کی نیت ہو. ایک جملہ آپ جا کے عمران خان نہ باہر آن دینا ہے تے نہ کوئی مذاکرات.